الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آیت جو پڑھی گئی 12ویں پارے کی شروعات اس آیت سے ہوتی ہے۔ آیت کا مضمون اور مفہوم یہ ہے، باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر جتنے بھی جاندار ہیں، چاہے انسان ہو چاہے حیوانات میں سے کوئی بھی ہو، درندے چرندے پرندے، تمام جانداروں کے رزق کی ذمہ داری ہماری ہے، اور ان کا مستقل ٹھکانہ کہاں اور ان کا عارضی ٹھکانہ کہاں وہ بھی ہم جانتے ہیں۔ مفسرین کے مختلف اقوال ہے کہ یہ دنیا جو ہے انسان کا عارضی ٹھکانہ ہے اور اصلی ٹھکانہ مرنے کے بعد انسان کو نصیب ہوتا ہے، لیکن بعض حضرات کہتے ہیں کہ خود دنیا میں بھی آدمی جو زندگی گزارتا ہے تو اس کا ایک تو اپنا مکان، اپنی رہائش ہوتی ہے جو اس کا مستقل ٹھکانہ ہے، اور اسی دنیا میں اس کا آنا جانا بھی رہتا ہے، سفر بھی کرتا ہے۔ بھئی آپ سورت کے باشندے ہیں، آپ کا جو یہاں مکان ہے جس محلے میں، یہ آپ کا مستقل ٹھکانہ ہے، لیکن آنا جانا بھی رہتا ہے، کبھی تجارت کی غرض سے، کبھی تفریح کی غرض سے، بمبئی جانا، سورت کے باہر کسی اور علاقے میں جانا۔ تو عارضی طور پر آدمی جہاں آتا جاتا ہے وہ اس کا مستودع، قرآن نے جس کو مستودع کہا، وہ کہلائے گا، اور جو مستقل ٹھکانہ ہے وہ مستقر کہلائے گا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ انسان کے بھی رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ایسی لے رکھی ہے اور اس کو بتا دیا ہے کہ تو اپنی اس دنیا کی زندگی میں مستقل کہاں ٹھہرے گا، عارضی طور پر کہاں کہاں جائے گا، یہ بھی ہمیں معلوم ہے۔ تو جہاں جہاں جائے گا تیری روزی ہم پہنچائیں گے، یہ قدرت کا نظام ہے۔ انسانوں کی جو حکومت ہے، اور ایک انسان جو کسی حکومتی ادارے میں خدمت انجام دیتا ہے، سروس کرتا ہے، اگر اس کو عارضی طور سے کہیں جانا ہے تو
تو اس کو وہاں اطلاع دینی پڑے گی کہ بھئی میں اتنے دن آفس نہیں آ سکوں گا، 1 ہفتے کے لیے بمبئی جا رہا ہوں، ان دنوں میں اگر تنخواہ کا دن آ گیا تو میری تنخواہ وہاں بھجوائی جائے، اس کو درخواست دینی پڑے گی۔ باری تعالیٰ فرماتے ہمیں تو سب معلوم ہے، تو مستقل کہاں رہے گا وہ بھی، عارضی طور پر تو کہاں کہاں جائے گا وہ بھی۔ مطلب یہ ہوا کہ تو اگر اپنے مستقل ٹھکانے پر ہے وہاں بھی تیری مقدر کی روزی ہم پہنچائیں گے، اور تو عارضی طور پر جہاں جہاں جائے گا وہ بھی ہم تجھے پہنچائیں گے۔ ہر چیز ہمارے یہاں لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ تو آیت کا مفہوم ہوا۔ اس سے سبق یہ ملا کہ انسان کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے میں ہے۔ جس طرح موت سے انسان کو چھٹکارا نہیں ہے، اسی طرح اس کی مقدر کی روزی لیے بغیر بھی اس کو چھٹکارا نہیں ہے، ملنی تو ہے ہی اس کو۔ یہ تو انسان لالچی ہے، حریص ہے، بے صبرا ہے کہ بس جلد از جلد اس کو مال حاصل کرنے کی فکر رہتی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو مقدر رکھا ہے، وہ پہنچ کر رہتا ہے۔ 2 حدیثیں خطبے میں پڑھی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ ارشاد فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیس الغنی عن کثرت العرض، عرض میں را کے فتح کے ساتھ پڑھیں گے، جس کی تفسیر علامہ نووی نے مال سے کی۔ تو حدیث پاک کا مفہوم یہ بنا، حضور فرماتے ہیں کہ مالداری مال کی زیادتی کا نام نہیں ہے کہ کسی آدمی کے پاس مال زیادہ ہو تو وہ آدمی مالدار ہے۔ میں اور آپ تو اسی کو مالدار سمجھتے ہیں، جس کے پاس جتنا زیادہ مال ہو دنیا والے اس کو مالدار کہتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اصل مالداری دل کی بے نیازی کا نام ہے۔ آدمی کے دل میں استغنا کی کیفیت پیدا ہو جائے کہ اللہ نے جو مجھے دیا میں اس پر راضی ہوں، مزید کی نہ حرص ہے نہ مزید کی لالچ ہے۔ یہ جو غنا والا وصف ہے، بے نیازی والی کیفیت ہے، صفت ہے، اللہ کے رسول فرماتے جس بندے مومن کو اللہ نے یہ صفت دے دی، یہ کیفیت دے دی، وہ اصل مالدار ہے۔ مال تو بہت زیادہ ہے لیکن اس آدمی کے ذہن پر بس یہی فکر سوار ہے، میں اور حاصل کروں، میں اور کماؤں، میں اور اپنی تجارت کو بڑھاؤں، میں اپنی آمدنی میں اور اضافہ کروں۔ وہ کہاں چین اور سکون سے ہے، وہ تو الجھنوں میں، پریشانیوں میں ہی ہے۔ اور اس کے بالمقابل اللہ نے جس کے دل میں یہ کیفیت دے دی، غنا والی، اللہ کی طرف سے جو ملا ہے اس پر رضا والی، وہ آدمی چین اور سکون سے زندگی گزارے گا۔ تو اصل مالداری جو نام ہے اللہ کی نعمت کا، دل کے چین اور سکون کے نصیب ہونے کا، وہ تو اس شخص کو حاصل ہے، زیادہ مال والے کو نہیں۔ یہ تو پہلی حدیث کا مفہوم ہوا۔ دوسری حدیث جو حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قد افلح من اسلم۔ 3 اوصاف حضور نے ذکر کیے اور اس پر قد افلح کا حکم لگایا کہ ایسا شخص کامیاب ہے۔ فلاح اصل میں کہتے ہیں جس کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی خوشحالی مل جائے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جس آدمی کو اللہ نے اسلام کی توفیق دی، کیونکہ اسلام کے بغیر تو فلاح اور کامیابی ہو ہی نہیں سکتی۔ نمبر 2، وہ رزق کفافن، اس کی ضرورت پوری ہو جائے اتنا رزق اللہ تعالیٰ نے اس کو دے دیا، کسی کا محتاج نہیں ہے وہ، اس کے محتاجوں کی جتنی ضرورت ہے، بیوی بچوں کی جتنی ضرورت ہے، اتنا رزق، اتنی روزی اس کو میسر ہو جاتی ہے، حاصل کر لیتا ہے۔ اور تیسرا وصف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مقدر میں جتنا لکھا ہے، جتنی روزی اس کی قسمت میں لکھی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کو قناعت کرنے کی توفیق دے دی۔ وہ مزید حرص اور لالچ کے چکر میں نہیں رہتا، بلکہ یوں سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے جو دے رہا ہے، میرے محتاجوں کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہے، میں اس پر راضی ہوں۔ تو جس بندے کو یہ 3 چیزیں نصیب ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایسا شخص کامیاب ہو گیا۔ ان آیتوں میں، ان احادیث میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے۔ آج آپ دیکھیے مسلمان پریشانیوں میں جو مبتلا ہے، طرح طرح کی پریشانیوں کا شکار ہے۔ بہت سو کی پریشانیوں کی وجہ تو یہی حرص و لالچ ہے۔ اسی مال کی حرص، مال کی لالچ نے اچھی خاصی نعمتوں میں ہونے کے باوجود ان کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ حرص جو ہے یہ ایسی بیماری ہے جس کا کوئی منتہا نہیں، کہیں جا کر رکتی نہیں ہے۔ آدمی جتنا آگے بڑھتا ہے اس کا نفس اس کو اور آگے کی لالچ دیتا ہے، وہاں جب پہنچتا ہے اس کا نفس اس کو اور اس کے آگے کی لالچ دیتا ہے۔
حتیٰ کہ بعض بندوں کا حال تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی نعمتیں دے رکھی ہے کہ جو صرف یہ نہیں کہ ان کی زندگی بھر تک کے لیے کافی ہو، بلکہ ان کے آنے والی نسلوں کے لیے بھی کافی ہو جائے، پھر بھی یہ آدمی چین سے بیٹھنے کا نام نہیں لیتا۔ آئندہ کی فکر، پیڑھی در پیڑھی کی فکر، اور ان فکروں کے نتیجے میں ابھی سے پریشان ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم یہ دی کہ بندو قناعت والا وصف پیدا کرو، اللہ تعالیٰ سے مانگو اور اس کی کوشش کرو کہ اللہ تمہیں قناعت کی نعمت دے دے۔ اور جس خوش نصیب کو یہ نعمت مل گئی واقعی میں وہ قابل مبارکباد ہے، اس کی دنیا کی زندگی بھی چین اور سکون کے ساتھ گزرے گی، اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی نوازیں گے۔ اور اس کے بالمقابل جو حرص اور لالچ ہی میں رہا تو دنیا میں بھی پریشانی کی زندگی گزارے گا، اور اس حرص اور لالچ کے نتیجے میں وہ جو بہت سی غلطیاں کرتا ہے، کئی غلطیاں یہ حریص آدمی کرتا ہے، لالچی آدمی کرتا ہے، کل کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا جواب دینا ہوگا۔ جس آدمی کی طبیعت میں مال کی حرص اور لالچ ہوگی، ایسے بہت سے لوگ دوسروں سے سوال بھی کرتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں، حالانکہ ان کو ضرورت نہیں ہے لیکن مانگ رہے ہیں، طبیعت میں لالچ ہے اور بڑھ جائے اور بیلنس بڑھ جائے۔ حالانکہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناپسند کیا ہے۔ حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، وہ خود اپنا واقعہ سناتے، بخاری شریف میں ہے، انہی کے حوالے سے۔ وہ فرماتے ہیں چونکہ مفلوق الحال تھے، کچھ تھا نہیں ان کے پاس شروع میں، کہا میں اللہ کے رسول کے پاس حاضر ہوا اور میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے کچھ مال دیجیے، ضرورت ہے۔ وہ واقعی میں ضرورت تھی۔ تو آپ کی تو جو سنت تھی، آپ کا جو طریقہ تھا کہ کوئی حاجت مند آ کر اگر اپنی حاجت کا سوال کرے، اپنی ضرورت کو پیش کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی منع نہیں فرماتے تھے، آپ اس کی حاجت کو پورا کرتے تھے۔ بلکہ اگر آپ کے پاس نہیں ہوتا تھا انتظام تو اپنے کسی تعلق والے سے، کسی صحابی سے بھی اس کی ضرورت کو پورا کرنے کا اہتمام کرتے تھے، اور کوئی شکل نہ ہو تو اچھی بات کے ساتھ رخصت کرتے تھے کہ ابھی تو نہیں، آئندہ جب سہولت ہوگی آپ کی ضرورت کو پورا کر دیں گے۔ آپ کی سنت یہی تھی، طریقہ یہی تھا۔ تو یہ کہتے ہیں جب میں نے سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ مال دیا، آپ کی عادت کے مطابق ضرورت آپ نے پوری فرمائی۔ کچھ وقت گزرا، وہ مال پھر ختم ہو گیا، پھر ضرورت پیش آئی، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اللہ کے رسول کو دیجیے، ضرورت ہے، آپ نے پھر دیا۔ یہ پوری تفصیل بخاری شریف میں موجود ہے۔ آپ نے دوسری مرتبہ بھی دیا۔ حضرت حکیم ابن حزام فرماتے ہیں کہ جب میں کچھ وقت کے بعد جب تیسری مرتبہ آیا اور واقعی میں ان کو ضرورت تھی، آج کل اپنے یہاں جو مانگنے والوں کا حال ہے ایسا نہیں ہے کہ بعد میں پتہ چلتا ہے اچھی خاصی بیلنس ہو گئی ہے مانگ مانگ کر، وہ معاملہ نہیں تھا، واقعی میں ضرورت تھی۔ تو تیسری مرتبہ کا جب میں آپ کے پاس حاضر ہوا اور اپنی ضرورت کا سوال کیا تو آپ نے دیا تو صحیح، لیکن کہا حکیم ٹھہر جاؤ، ایک بات سن کر جاؤ۔ اور آپ نے ان کو یہ نصیحت فرمائی، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کہ اس سے پہلے جو آپ نے جملہ ارشاد فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھائے، لوگوں سے مانگے بغیر، یہی اس کے لیے اچھی چیز ہے، اور دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ کے مقابلے میں بہتر ہوا کرتا ہے۔ یعنی تم آئے، میرے سامنے آئے، میں نے دیا، میں نے تمہاری ضرورت کو پورا کیا، لیکن بار بار تمہارے آنے سے، تمہارے مانگنے سے یہ انداز ہوا کہ مانگنے والی صفت ہے، عادت ہے۔ تو آپ نے نصیحت فرمائی کہ اپنی اس عادت کو بدلو، دینے کا مزاج بناؤ، دینا لینے کے مقابلے میں بہت اچھی چیز ہے۔ اور آپ نے یہ بھی تعلیم دی کہ محنت کر کے اپنی ضرورت کو پورا کرنا یہ آدمی کے لیے اچھا ہے بنسبت اس کے کہ کسی سے مانگ کر اپنی ضرورت کو پورا کیا جائے۔ دیکھیے یہ صحابہ کرام کا حال، حضور نے ایک مرتبہ نصیحت کر دی، اس کے بعد حضرت حکیم ابن حزام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی ایک زمانے کے بعد جب یہ قصہ لوگوں کو سنا رہے ہیں تو بتا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کے بعد سے لے کر آج تک میں نے کبھی بھی کسی چیز کا کسی سے کوئی سوال نہیں کیا، بس وہ آپ کی نصیحت پلے باندھ لی، اور اتنا اپنے آپ کو بچایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب دور صدیقی
حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ جو 2-2.5 سال گزرا ہے، اور اس کے بعد دور فاروقی جو 10 سال گزرا ہے، جن 10 سالوں میں کئی علاقے اسلامی مملکت بنے، فتوحات ہوئی، اور خراج اور جزیے کی شکل میں بڑی مقدار میں مال بیت المال میں جمع ہونے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بیت المال کے مال میں سے صحابہ کرام کو بھی سالانہ وظیفہ دیتے تھے۔ اب یہ بھی ان میں تھے حضرت حکیم ابن حزام، تو سالانہ ان کا بھی جو عطیہ اور وظیفہ حکومتی اعتبار سے بنتا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ وصول کرنے کے لیے ان کو اپنے پاس بلاتے تھے کہ لے جاؤ۔ اب حالانکہ یہ سوال کرنا نہیں ہے، لیکن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول آج کے بعد کبھی بھی کسی سے سوال نہیں کروں گا، کسی کے مال میں کمی نہیں کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بلانے کے باوجود، دور صدیقی میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بلانے کے باوجود جاتے نہیں تھے۔ حالانکہ یہ ان کا سوال نہیں تھا، لیکن وہ اپنے طور سے یوں سمجھ رہے تھے کہ میں نے چونکہ حضور سے فرما دیا ہے کہ کسی کا مال کم نہیں کروں گا، تو اس طرح لے کر بھی کم نہیں کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ تو بار بار بلانے کے باوجود حاضر نہیں ہوتے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چونکہ عدل و انصاف کے معاملے میں بہت زیادہ آگے بڑھے ہوئے تھے، تو انہوں نے باقاعدہ کچھ صحابہ کو گواہ بنایا کہ دیکھو تم گواہ رہنا، حکیم ابن حزام کا حصہ میں نکال کر رکھتا ہوں، بار بار ان کو میں نے بلایا ہے لیکن وہ لینے کے لیے نہیں آئے، کل قیامت کے دن وہ میرے خلاف مقدمہ دائر نہ کرے کہ عمر فاروق نے میرا حصہ نہیں دیا تھا، میں نے تو بار بار بلایا ہے لیکن وہی لینے کے لیے نہیں آئے۔ تو آدمی سوال کرنے پر بھی مجبور ہوتا ہے، آدمی کی حرص، آدمی کی لالچ اس کو دوسروں کے سامنے ہاتھ بھی پھیلانے پر مجبور کرتی ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بالکل پسند نہیں کیا۔ اور اسی حرص اور لالچ کے نتیجے میں بعض مرتبہ آدمی خیال نہیں کرتا، غلط مال کمانے کی فکر میں بھی پڑ جاتا ہے۔ آج کل تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا، شارٹ کٹ میں مالدار بننے کا شوق بہت سو کو ہو گیا ہے کہ جلدی مالدار بن جاؤں، اور اسی فکر میں مال کی اسی حرص اور لالچ کے جذبے کے نتیجے میں آدمی ایسی شکلیں مال کمانے کی اور مال کو اختیار کرنے کی اپناتا ہے جو شرعی اعتبار سے درست بھی نہیں ہوتی، اور بہت سی مرتبہ دنیاوی اعتبار سے بھی خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ کرنے تو گیا تھا 2 کے 4 لیکن ہو گئے -2، چونکہ مختصر سے راستے سے حرص و لالچ کے جذبے سے مال کمانے کی فکر میں رہا تو وہ بڑھنے کی تو کہاں نوبت آتی، بلکہ جو کچھ تھا وہ بھی گنوانے کی نوبت آتی۔ اب آدمی روتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اس کے پیچھے بھی حرص و لالچ ہی کا جذبہ ہے۔ آپ آئے دن اسے قصے سنتے رہتے ہوں گے، ابھی قریب ہی میں کوئی بڑی کمپنی کا دیکھو قصہ ہوا، کیا نام ہے، سی جے۔ کئی لوگ، کئی مسلمانوں کے نوجوان اپنی رقم اس میں لگا کر اسی لالچ کے نتیجے میں کہ بہت آسانی سے اس میں مال میں بڑھوتری ہوگی، اسی حرص و لالچ نے مال بڑھانے کی تو کہاں نوبت آنے دی، بلکہ جو کچھ تھا وہ تقریباً گنوا دیا ہے، اب پریشانی میں مبتلا ہے۔ اور یہ کوئی پہلا قصہ نہیں ہے، ایسے قصے ماضی میں بھی کئی ایک ہوئے، اور آئندہ بھی حالات بتاتے کہ ایسے ہوں گے۔ اور لوگ عبرت حاصل کرنے کے بجائے وہ اندر کی جو حرص ہے، اندر کی جو لالچ ہے، بچنے کے بجائے ایسے قصے بار بار پیش آنے کا علم ہونے کے باوجود بھی اس میں مبتلا ہوتے ہی رہتے ہیں۔ تو یہ حرص و لالچ آدمی کو بعض مرتبہ سوال کرنے پر مجبور کرتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ بہت سی مرتبہ یہی حرص و لالچ آدمی کو غلط طریقے سے مال کمانے پر مجبور کرتا ہے، یہ بھی غلط ہے، اور اس کے نتیجے میں آدمی اپنا چین اور سکون بھی گواتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی وہ یہ ہے کہ قناعت حاصل کرو، اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے مقدر میں رکھا ہے، جو تمہاری اور تمہارے گھر والوں کی ضرورت کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اس پر راضی رہو۔ اگر تم نے یہ صفت اپنا لی تو واقعی میں تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اخیر میں ایک روایت سنا کر بات ختم کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیے تعلیمات کتنی پاکیزہ، آج ہم ان سب کو نہ جانتے ہیں نہ اس پر عمل کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، ہم اپنی دنیا بھی پریشان بنا رہے ہیں اور آخرت کا معاملہ اللہ آسان فرمائے۔ اللہ کے رسول فرماتے جس آدمی کو امن والا مکان مل گیا رہائش کے لیے، امن والے کا مطلب یہ کہ اس کو اپنی رہائش گاہ میں کوئی خوف اور کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ہم اپنے محلوں میں، اپنے مکانات میں
امن سکون سے رہ رہے ہیں. تو حضور فرماتے جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے امن اور سکون والی رہائش عطا فرما دی، نمبر 2 اللہ نے اس کو ایسا جسم دے دیا جو بیماریوں سے محفوظ ہے، کوئی مہلک بیماری اس کو نہیں ہے، اور نمبر 3 ایک دن کی روزی کا انتظام اس کے پاس ہے. ایک دن فرمایا ہے آپ نے، ایک دن کی روزی کا انتظام اس کے پاس ہے. تو آپ فرماتے جس شخص کو یہ 3 چیزیں مل گئی، پوری کی پوری دنیا اللہ تعالیٰ نے اس کو سمیٹ کر دے دی. صرف ایک دن کی روزی کا معاملہ ہے. آج اندازہ لگائیے ہم نے اپنا مزاج کیسا بنا لیا. ایک دن کی نہیں، مہینوں کی روزی کا انتظام ہے، بلکہ سالہ سال کی روزی کا انتظام ہے. اور جیسا میں نے بتایا بعضوں کے پاس تو اتنا انتظام ہے کہ ان کی زندگی بھر کا تو کیا معاملہ، آنے والی پیڑھیوں کا بھی انتظام ہے. لیکن اس کے باوجود قناعت کا نام و نشان نہیں، بس حرص و لالچ میں آگے بڑھنے ہی کی فکر، مال بڑھانے ہی کی فکر، اور چاہے پھر جس طرح بھی بڑھے. نہیں تو ہمیں یہ اللہ کے رسول کی ان تعلیمات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اور قناعت کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے. واقعی میں یہ چیز ایسی ہے، اگر اللہ نے مجھے اور آپ کو دے دی تو دنیا بھی ہماری بہت آسان ہو جائے گی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ضرور نوازیں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.